تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے، ان کی تعلیم کو ہائی اسکول تک مکمل کریں گے تاکہ وہ پھر اس کے بعد انٹر کی اپنی تعلیم کو مکمل کریں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھ کر وہ پروفیشنل کورسز میں جائیں یا گریجویشن مکمل کریں۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سال مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 8,000 کے قریب آل ان ون انشاءاللہ تعالی اس سال دیے جائیں گے، اور اس کو تقریباً 23,70,000 کی لاگت سے یہ 8,000 آل ان ون کو چھپایا گیا، پرنٹ کیا گیا، اور نہ صرف حیدرآباد بلکہ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں، منڈل میں، گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات میں اس کو دیا جائے گا۔ کووڈ کے دوران ہم یہ اسکیم کو نہیں کر سکے، تو اب تک 1,14,000 طلباء اور طالبات کو مجلس اتحاد المسلمین نے یہ آل ان ون گائیڈ تقسیم کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جو طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں وہ اس آل ان ون گائیڈ سے استفادہ حاصل کریں گے، تاکہ وہ نہ صرف SSC کے امتحان میں ان کو اللہ کامیاب کرے، بلکہ اعلیٰ درجات سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان طلباء اور طالبات کو کامیاب کرے، تاکہ وہ صرف 10th مکمل کر کے اپنے گھر میں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ میں ان تمام طلباء اور طالبات سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیے۔ 10th انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اس کے بعد آپ 11th اور 12th میں ایڈمیشن لیجئے، انٹر مکمل کریے، اور انٹر کی کامیابی کے بعد یا تو آپ پروفیشنل کورسز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں، یا گریجویشن کرنا چاہتے ہیں BCom میں، BSc میں، اور جو بھی ہوگا اس میں آپ کریے تاکہ آپ طاقتور بن سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور سے مسلم اقلیت کے لیے، کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے، اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ تعلیم کے حصول کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی مشکل جو سامنے آتی ہے وہ کالج اور گریجویشن یا پروفیشنل کالجز کی فیس کا مسئلہ رہتا ہے، مگر میں ان طلباء اور طالبات کے اگر ماں باپ یہاں پر موجود ہیں تو ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی نیت کر لیجئے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناؤں گا، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب بنا دے گا، اللہ راستے صاف کر دے گا، اور جو آپ کی نیت ہے کہ میں اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بناؤں گا، اللہ غیب سے کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کی اولاد کا، آپ کی بیٹی کا یا آپ کے بیٹے کی تعلیم کو اللہ مکمل کروا دے گا۔ میں ایسے کئی واقعات جانتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، خاص طور سے ان غریب پریوار کی، ان غریب خاندانوں کی۔ یقیناً ان کے پاس بہت سے مشکلات ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، بعض وقت وہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں زندگی کے حالات کی وجہ سے، مگر اگر ماں باپ یہ طے کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اور خاص طور سے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ان کی شادی کرانا ہے، اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں دی ہیں، مگر یاد رکھیے تعلیم کو چھڑا کر ان کو زندگی کے دوسرے مراحل میں ان کو آگے بڑھانا
میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اوپر سوچنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اور ہم مل کر اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے، ان کو قابل بنائیں گے، ان کو نیک بنائیں گے، تو یقین جانیے اگر ایک بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے گھر سے نہ صرف جہالت کا خاتمہ کرتی ہے بلکہ اس کے علم سے گھر میں ایک نور پھیلتا ہے. اور جب وہی ہماری بیٹی جب کسی کی بیوی بنتی ہے اور پھر کسی کی ماں بنتی ہے تو یقین جانیے وہ اولاد کی تربیت بہترین طریقے سے دیتی ہے. اور بحیثیت مسلمان آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے پیغام کو سمجھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے عمل ہوگا جب ہم پڑھیں گے؟ یہ دین جو آپ اور ہم جس کو مانتے ہیں وہ ہم کو اور آپ کو جاہل رہنے نہیں دیتا ہے. وہ دین ہم سے پکار کر کہتا ہے کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو پڑھو، سمجھو، لکھو اور خوب آگے بڑھو. تو اسی لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم مل کر ہماری اولاد کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے قربانیاں دیں گے. اگر ہمارے پاس تھوڑی بہت زندگی کے خواہشوں کو اگر ہم کم کر سکتے تو کم کریے، اور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ مستقبل میں جو اس ملک میں چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، چاہے وہ فرقہ پرستی کا ناسور ہو، چاہے وہ نفرت کی دیواریں ہوں، یا پھر جو ایک ذہن بن رہا ہے مسلم اقلیت کے خلاف اس ملک میں، اس کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کا مقابلہ ہم اسی وقت کریں گے جب ہم اپنی آنے والی نسل کو تیار کریں گے. اور کیسے تیار کریں گے؟ جب ہم ان کو تعلیم یافتہ بنائیں گے. تو یہی کوشش مرحوم قائد سالار ملت نے کی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کا میڈیکل کالج بھی ہے، انجینئرنگ کالج بھی ہے، اسکول آف فارمیسی ہے، فزیوتھراپی کا کالج ہے، آرکیٹیکچر کا کالج ہے، بی فارمیسی کا ہے، MBA ہاسپٹل مینجمنٹ میں یہ مجلس چلاتی ہے MBA MCA کے ساتھ. تو یہ مجلس ایک سیاسی جماعت نے کام کیا. اور یہ تمام ادارے جو ہیں وہ اسد الدین اویسی یا میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوں گے میرے مرنے کے بعد. یہ مسلمانوں کی ایک امانت ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب میں نہیں رہوں گا، آپ تمام نہیں رہیں گے، صبح قیامت تک انشاءاللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنے فضل اور کرم سے ان اداروں کو اللہ باقی رکھے گا. اور ان اداروں کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اور آپ کو ایک سیاسی شعور کو بھی برقرار رکھنا پڑے گا. کوئی مجلس سے مخالفت جب کرتے ہیں تو کئی وجوہات ہیں مجلس سے مخالفت کرنے کی. مجلس سے جب لوگ حسد کرتے ہیں تو اس کے کئی وجوہات ہیں. جب لوگ مجلس کو گالی دیتے ہیں تو اس کے بھی کئی وجوہات ہیں. اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیم کے میدان میں جو کام کیا اور جو کام کر رہی ہے، اسی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. سالار ملت نے اپنی زندگی میں ان تمام اداروں کو قائم کیا، اور سالار ملت نے اس وقت ان اداروں کو قائم کیا جب ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے MLAs کی تائید کی ضرورت تھی. تو سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر سودا نہیں کیا. سالار نے اپنی ذات کو سامنے رکھ کر ملت کا سودا نہیں کیا، بلکہ سالار ملت نے کہا کہ تم مجھے میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنے کی اجازت دے دو، میں تمہاری تائید کروں گا. لوگ ہیں سیاسی تاریخ کے بھی طالب علم ہیں، مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ یہ بھول گئے کہ کانگریس نے ناڈیلا بھاسکر راؤ کی بھی تائید کی تھی. کس بنیاد پر کی تھی وہ بتائیں گے، مگر ہم نے کس بنیاد پر تائید کی تھی کہ مسلمانوں کو میڈیکل انجینئرنگ کالج ملنا چاہیے. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیکن میڈیکل کالج آپ کے سامنے ہے. اور جب سے سالار نے 1984 میں اس کو قائم کیا، آج ہم 2024 میں آ چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5000 سے زائد یہاں سے ڈاکٹرز بن کر نکلے ہیں. اور وہ 5000 میں یقیناً کیونکہ یہ
مسلم اقلیت کا تعلیمی ادارہ ہے ہندوستان کے دستور کی دفعہ 30 کے تحت. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 4,500 کے اوپر یا 4,500 قریب سے مسلمان ڈاکٹر بن کر نکلے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں شامل ہیں. بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے ڈیکن میڈیکل کالج میں ان تمام بیچز کا ایک ری یونین ہوا. اس میں آسٹریلیا سے ایک محترمہ آئی تھی. انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی صاحب، میں 1984 کے پہلے بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج سڈنی میں ایک بہت بڑے دواخانے کی ذمہ دار ہوں. انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس میڈیکل اتنی بڑی کالج کی بلڈنگ نہیں تھی، اسپتال نہیں تھا، ہم ایک پرانی بلڈنگ میں پڑھتے تھے. میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مرحوم قائد سالار ملت کی دور اندیشی ہے. اگر آج آپ بولیں گے کسی کو کہ میڈیکل کالج ایک پرانی بلڈنگ میں شروع کیا گیا تو لوگ بولیں گے، ہنسیں گے. مگر سالار نے ہر حکومت آتی تھی اس کا پرمیشن کینسل کرتی تھی. سالار کورٹ کو جاتے تھے. الحمدللہ آج مرحوم قائد کا وہ ویژن، مرحوم قائد کی دور اندیشی، مرحوم قائد کی مدبرانہ قیادت سے آج کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ میرا قائد تو آج دنیا میں نہیں ہے. زمین میں میرا قائد سو رہا ہے، مگر میرے قائد کو فائدہ یہ ہوا کہ میرا قائد زندہ نہیں ہے، مجلس کے اس مرحوم قائدین زندہ نہیں ہے، مگر ان تمام کے لیے اللہ نے ایک ثواب جاریہ کا سبب بنایا ان کالجوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمہ داروں، میں ان تمام طلباء اور طالبات کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اونچے خواب دیکھو. ہمیشہ قائد سالار بولتے تھے کہ میرا میڈیکل کالج میں کھولوں گا مسلمانوں کے لیے، اور ہم پوچھتے تھے سالار سے کہ کیوں؟ تو سالار بولتے تھے کہ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر گلی میں، ہر مقام پر مسلمانوں کے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر بن کر نکلیں، انجینئر بن کر نکلیں. یہ سالار اس زمانے میں 1980 میں بات کرتے تھے. اور جب لوگ بولتے تھے کہ دیکھو صلاح الدین اویسی یہ کیسی بات کر رہا ہے، ایک دارالسلام ان کے پاس ہے اور میڈیکل کالج کھولیں گے. مگر جو خواب اللہ کے لیے سوچے جاتے ہیں، جن خوابوں میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ان خوابوں کو پورا کرنے والا. تو میں ان تمام طلباء اور طالبات سے کہہ رہا ہوں کہ میرے بیٹے اور بیٹیوں، تم بھی اونچے خواب دیکھو، بہت اونچے خواب دیکھو، اور اللہ کی رضا کے لیے ان خوابوں کو دیکھو. تم محنت کرو، جستجو کرو، اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا. اچھے خواب دیکھو گے تو اللہ ان خوابوں کو پورا کرے گا. دنیا میں ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو. مجلس نے یہ کام کیا، آج بھی مجلس کام کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی. میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ آل ان ون جو گائیڈ آپ کو دیا جا رہا ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے SSC کے امتحان کی تیاری میں فائدہ مند ثابت ہوگا. اور میں ان تمام طلباء اور طالبات کو ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اردو میڈیم سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. یقین مانیے میں ایسے کئی اردو میڈیم، گورنمنٹ کے اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو جانتا ہوں جو 10th بھی اردو میڈیم میں کیے، 12th بھی اردو میڈیم میں جونیئر کالج میں کر نیٹ پاس کر کے آج ڈاکٹر بن کر بیٹھے. تو یہ مت سمجھیے کہ زبان کی وجہ سے میرے ترقی کے مواقع کم ہو جائیں گے، ہرگز نہیں. ترقی کے مواقع ختم کب ہو جاتے؟ جب انسان اپنے دماغ میں سوچ لیتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا. یہ کبھی بھی اس چیز کو اپنے دماغ میں آنے مت دیجئے کہ میں نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں، آپ کوشش کریے، اللہ آپ کو آگے لے کے جانے والا ہے. جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا. تعلیم میں بھی اتنا بڑا تیز قابل نہیں تھا، مگر ہم لوگ کوشش کرتے تھے، جستجو کرتے تھے. تو اس کا ایک مشہور جملہ تھا میرے دوست کا، کہ بولتا تھا کہ اویسی اپنا کام صرف قلم اٹھانا ہے، لکھنا اللہ کا، لکھانا اللہ کا کام. تو آپ کا کام قلم اٹھانا ہے. قلم مانے صرف قلم اٹھا لیے تو نہیں، تیاری کر کے جانا ہے امتحان میں. اور پھر اس کے بعد اللہ اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے. تو یہ مت سمجھے کہ ہم اردو میڈیم میں پڑھ رہے کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا.
دنیا میں بڑے بڑے لوگ اردو میڈیم سے پڑھ کے آگے بڑھے. یہ ہمارے میدک کے ظہیر آباد کے مشہور سیاسی لیڈر باگا ریڈی صاحب، وہ جامعہ نظامیہ میں پڑھے تھے اردو میڈیم. تو یہ مت سمجھیے کہ زبان آپ پڑھیے، صرف خوب محنت کریے اور انشاءاللہ تعالی یقین جانیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے خوابوں کو پورا کرے گا. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بی جے پی کی حکومت ہے. بی جے پی پری میٹرک اسکالرشپ کے پیسے کم کر دیے 80%. مولانا آزاد کے نام پہ فیلوشپ ہے، اس کو ختم کر کے رکھ دیا. ابھی پورٹل نہیں کھولا گیا اسکالرشپ کے لیے پری میٹرک پوسٹ میٹرک کے. اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بی جے پی بولتی ہے کہ یہ مائنارٹی کیریکٹر اس کا نہیں ہے. کیسا نہیں ہے مائنارٹی کیریکٹر؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو کس نے قائم کیا؟ ایک یونیورسٹی ہے اور جامعہ ملیہ ہے گورنمنٹ کے سینٹرل یونیورسٹیز میں، بولتے ہیں مائنارٹی نہیں ہے. کیوں اتنی دشمنی ہے بی جے پی کو، مودی کو مسلمانوں کے ان یونیورسٹیز سے؟ آخر اس میں پڑھنے والے تو 50% مسلمان ہیں. جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ملک مضبوط ہوگا نا. 100 میں سے 3 گریجویٹ صرف مسلمان ہوتے ہیں. اس پر بھی بی جے پی کو نفرت ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان بچوں کو پڑھنا ہے. کل ملک کا مستقبل، مسلمانوں کا مستقبل آپ کے کندھوں پر آئے گا، اور آپ کے کندھے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے دماغ تیز ہونے چاہیے، آپ بہادر ہونا چاہیے، بے خوف بے باک ہونا چاہیے، جب صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہونا چاہیے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ علم کو حاصل کریں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آرٹیکل 30 کا آپ کو ذکر کیا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنارٹی کیریکٹر مودی کو پسند نہیں. مگر مودی کو کیا پسند ہے؟ وہ یو اے کے شیخ آئے، دیکھے ہوں گے آپ کیسا گلے مل رہے. او میرے بھائی، ہم بھائی نہیں ہیں آپ کے، یہ حبیبی، گلے مل لیے. اور یہاں پر اے ایم یو مائنارٹی نہیں ہے. آخر کیوں نفرت ہے بی جے پی کو مسلمانوں سے اتنی؟ ارے یہ پڑھیں گے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، گریجویٹ بنیں گے، پی ایچ ڈی بنیں گے تو کس کا فائدہ ہوگا؟ ملک کا ہوگا نا، اس سرزمین کا ہوگا. علی گڑھ پہلے سے ایک مائنارٹی انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بی جے پی کی نفرت، یہ اے ایم یو سے بھی نفرت ہے اور مسلمانوں سے بھی نفرت ہے. مودی نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم یافتہ بن کر اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ قابل اور آگے بڑھتے جائیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ترقی کے مواقع کو بند کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں. ہماری ریاست تلنگانہ میں 81% مسلمان 14 بیکورڈ کلاس کی کمیونٹی میں آتے ہیں. تلنگانہ میں 81% 88%. پھر سدھیر کمیشن نے یہ بھی لکھا، کیا لکھا کہ مسلم بیکورڈ کلاس ہندو بیکورڈ کلاس سے پسماندہ ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ صرف تلنگانہ میں 13% مسلم بیکورڈ کلاس 10th کلاس مکمل کرتے ہیں. مانے 81% میں خالی 13.3% میٹریکولیشن مکمل کرتے. اب آپ اندازہ لگائیے کتنے مکمل نہیں کر رہے ہیں. اور پھر 16% مسلمان تلنگانہ میں کبھی کسی ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں انرول نہیں ہوئے. شیڈول ٹرائب کے بعد یہ سب سے برا حال تلنگانہ میں انرولمنٹ کا مسلمانوں کا ہے. ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے. اور سب سے بڑی وجہ ہے غربت. سب سے بڑی وجہ ہے کہ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے. اور 62% مسلمان، یہ سدھیر کمیٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کچے مکانات پہ رہتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ہے پورے برادریوں میں، پورے فرقوں میں. اور مسلمانوں کو صرف 9% لون ملتا ہے. یہ سدھیر کمیٹی کہہ رہی ہے تلنگانہ میں 13% آبادی ہے مسلمانوں کی اور 11% سکولوں میں انرولمنٹ ہے. 13% آبادی ہے اور 11% سکولوں میں انرولمنٹ ہے. اور اگر انرولمنٹ ہوا
تو 11% کا انرولمنٹ جب ہوتا ہے کلاس 1 میں پہلی جماعت میں، 12th میں آتے آتے صرف 5% رہ جاتے، 12th میں آتے آتے صرف 5% رہ جاتے. اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بتائیے. پھر سیکریٹریٹ میں جو ڈپارٹمنٹ جاب ہے، سیکریٹریٹ میں خالی 7.4 ہے مسلمانوں کے، اور 56 اور اس میں سے 1.43 گورنمنٹ امپلائیز خالی گزیٹڈ آفیسر ہے، اور جو بچے ہوئے 42% ہے وہ نان گزیٹڈ امپلائیز ہیں. تو یہاں پر ہماری بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہ چیز کو دیکھنا ہے. اگر مسلمان صرف 7.4 ہے سیکریٹریٹ میں، تو آپ کو یہ عزم لے کر اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اتنا نیک بنوں گی، قابل بنوں گا کہ 7.4 کی جگہ مسعود الدین اویسی کو غلط ثابت کر دیں گے. 10 سال میں یہاں پر 15% ہوگا مسلمانوں کا ریشیو ان کی تعلیم کی بنیاد پر امپلائمنٹ سیکریٹریٹ میں. اچھا، کتنے پبلک سیکٹر میں مسلمان او بی سی کام کر رہے ہیں؟ 3.6. اور کتنے گورنمنٹ پوسٹ ہیں میں سے کہ تلنگانہ میں مسلمان؟ خالی 4%، 4%. اور جتنے نان ایگریکلچر سیکٹر میں جتنے مسلمان کام کر رہے ہیں، لیبر کا کام کر رہے ہیں، یہ میرے نہیں، یہ حکومت کے اعداد و شمار ہے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حصے داری چاہیے مسلمانوں کو، سماجی انصاف چاہیے مسلمانوں کو. اور جب ہم حصے داری کی اور سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں تو سب کے چہرے بدل جاتے ہیں. دیکھو یہ فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے. مجلس سے مخالفت کیوں ہے؟ کیونکہ مجلس ان باتوں پر توجہ لیتی ہے. ہم حصے داری کی بات کرتے ہیں، شراکت داری کی بات کرتے ہیں، سوشل جسٹس کی بات کرتے ہیں، تو مجلس کے مخالفین کو سمجھ میں نہیں آتا. تو آج کل تو فیشن بن چکا ہے مجلس کو گالی دینا. ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کی ماں باپ نے بچپنے میں ان کی تربیت اچھی نہیں کی، انہوں نے اپنے امی اور ابا کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا، اس لیے وہ سمجھتے کہ مجلس کو بھی گالیاں دینا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یقیناً کبھی نہ کبھی تو اس ملک میں 50% کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے. 50% کا ریزرویشن کی سیلنگ کو توڑنا چاہیے. ہم نریندر مودی سے پوچھتے کیوں نہیں توڑتے آپ کے پاس 306 MP، توڑو نا، بل لے کے آؤ پارلیمنٹ میں. اکنامک ویکر سیکشن کو دے سکتے تو 50% کی سیلنگ کیوں نہیں توڑتے آپ؟ 50% کی سیلنگ کو توڑو. اس ملک میں 80% آبادی ادر بیکورڈ کلاس، شیڈیول ٹرائب، شیڈیول کاسٹ اور مسلمان اقلیتوں کی ہے. 50% کی سیلنگ لمٹ توڑنا چاہیے. خیر بہرحال ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. بس میں ہمارے ان طلباء اور طالبات سے یہ اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ پڑھو. آپ ہمارا اور ملک کا مستقبل ہے. اگر آپ طاقتور بنیں گے تو آپ کے بعد جو آنے والی نسل ہے وہ اور اچھا اپنی زندگی کو گزار سکے گی. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، بڑی تکلیف سے بتا رہا ہوں. انگریزی کا ایک ٹرم ہے انٹر جنریشنل موبلٹی. انٹر جنریشن موبلٹی. اب جو لوگ بولتے نا کہ مجلس فرقہ پرستی کی بات کرتی، مجلس فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتی. مجلس سچائی کو بیان کرتی ہے اور سچائی کو ہضم نہیں کرتے. تھالیاں مت ماریے، سنو سمجھو میری بات کو، فکر لے کے اٹھو یہاں سے. انٹر جنریشنل موبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دلت ہے، کوئی شیڈیول کاسٹ ہے، مسلمان ہے، اپر کاسٹ ہندو ہے، چاہے وہ ریڈی ہو، ویلما ہو. TRS کی حکومت تھی تو ویلما خوش تھے. اب کانگریس حکومت آئی تو ریڈی خوش ہیں. وہ الگ بحث ہے، وہ بھی سچائی ہے. تو اب یہ تمام لوگ ہیں. انٹر جنریشنل موبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام طبقات میں ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے، ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے تو ان کا پوترا آج 125 روپے کما رہا ہے. ان کے دادا اگر 100 روپے کماتے تھے تو ان کا پوترا آج 125 روپے کما رہا ہے. اور کس کا پوترا 100 روپے بھی نہیں کما رہا؟ مسلمانوں کا. یہ میرا نہیں ہے، ڈیٹا ہے.
गवर्नमेंट का डेटा है जिसको बोलते हैं इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। अब आप बताइए, मजलिस में इल्जाम लगाते फिरका परस्ती का। अरे मैं तो हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं शिराकतदारी की बात कर रहा हूं। अरे भाई, जब सबके दादा से ज्यादा उनके पोतरे कमा रहे हैं, उनकी पोतरियां कमा रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मजलिस इसका जिम्मेदार है? अरे हुकूमत तुम्हारी, चीफ मिनिस्टर तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा ना मेरे भाई। तुम दूध भी पी रहे, मलाई भी खा रहे, हमको क्या बोल रहे? खाली वोट डालो सेकुलरिज्म जिंदा रखने के लिए, खाली वोट डालो। और फिर हमारे पोतरे पोतरियों क्या मिलना? कुछ नहीं मिलना। इसीलिए मजलिस आपको बोल रही, सियासी शऊर पैदा करो। याद रखो, इस वतन अजीज में अगर आप कमजोर दलित, ट्राइब और मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं, बगैर सियासी ताकत हासिल करे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। अगर आपको मेरी बात सच्चाई नजर आ रही तो सोचो उसके लिए। और मैं इन तुलबा और तालिबात से अपील कर रहा हूं, मेरी इन बातों पर गौर करो, अमल करो, मगर पहले आप 10th के एग्जाम की तैयारी करो। और इन बच्चे और बच्चियों के माँ बाप से कह रहा हूं कि 10th का एग्जाम कब से शुरू हो रहा? हाँ, 18 मार्च को शुरू हो रहा। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि 18 मार्च तक टीवी बंद, फोन में फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद, और सिर्फ बच्चों के साथ रहना। अगर आप ये सब चीजें नहीं देखेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं, अम्मी अब्बा कुर्बानी दे रहे हमारे लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इनकी एग्जाम की तैयारी जरूर वो कर रहे हैं, मगर आप भी थोड़ा तैयारी करना। नहीं, तू जाके अंदर बैठ के पढ़ ले, मैं टीवी देखूं, नहीं होता ऐसा। मैं क्रिकेट मैच देखूंगा। हम सबको मिलकर, अगर एक घर में इम्तिहान हो रहा तो सिर्फ बच्ची का इम्तिहान नहीं हो रहा, माँ बाप का भी इम्तिहान हो रहा है। यकीनन बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो पूरा फिक्र के साथ इसमें लग जाते हैं, मगर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद के हौसले बुलंद करे। और हो सकता है कि आपका कोई इम्तिहान एक अच्छा नहीं जाएगा, एक एग्जाम अच्छा नहीं जाता होगा, मगर डिसहार्टेंड नहीं होना, बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना। ठीक है, इंसान है। और याद रखो, जो एग्जाम अच्छा नहीं जाता उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते, ये हुआ है कई लोगों से। तो आपका काम ये है कि अच्छा इम्तिहान लिखो, अल्लाह से दुआ करो और पूरी एग्जाम को आप मुकम्मल करो। कोई क्वेश्चन को मत छोड़ो, आप लिखो अच्छी तरीके से। ऊंचे ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो, वो ख्वाबों को पूरा करने वाला अल्लाह सुब्हाना व तआला है। और खूब मेहनत करो। मजलिस यही चाहती है कि आप ताकतवर बने। आप ताकत उस वक्त, दौलत से ताकतवर नहीं बनता कोई भी। दौलत तो कातिल के पास भी दौलत है, गुंडों के पास भी दौलत है, स्मगलरों के पास दौलत है, रेती की स्मगलिंग करने वालों के पास दौलत है, मगर असली दौलत इल्म है। और जिसके पास इल्म की दौलत आती है वो कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आज आप देखो, इमाम आजम अबू हनीफा जिंदा नहीं है, इमाम मालिक जिंदा नहीं है, इमाम शाफाई जिंदा नहीं है, इमाम अहमद बिन हम्बल जिंदा नहीं है। मगर ये लोग जिंदा क्यों हैं? लोग याद क्यों करते हैं उनको? उनकी इल्म की वजह से। तो इसलिए आप इल्म हासिल करो। और आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं इन तुलबा और तालिबात से कह रहा हूं, कल इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन आपकी वजह से होगा। कल आप ताकतवर हो जाएंगे तो आपके बाद आने वाली नस्ल को और फायदा होगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं, इल्जामात हम पर लगते हैं, हम पर बहुत सी बातें हम पर लगती हैं, मगर ये हमारा सियासी सफर रहा है। अल्लाह मुक़द्दर के फैसले करने वाला है। मशीयत इलाही को हम नहीं जानते। हाँ, इंशाअल्लाह हमेशा इन खाक और खून और इन झूठे इल्जामात के पुरपेच वादियों से गुजर कर मजलिस यहाँ पर पहुंची है। और मुझे यकीन है कि हमको फिर से इन बातिल ताकतों के, इन झूठे इल्जामात के तूफानों से गुजरना है। मगर मेरा ईमान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरा विजदान पुकार पुकार कर कह रहा है कि कामयाबी सच्चाई और हक की हुई और होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और मजलिस सच्चाई और हक को लेकर आगे बढ़ रही है। अल्लाह आप इन तमाम बच्चों को अल्लाह दुआ करिए
کہ اللہ ان کو خوب اچھے نمبرات سے کامیاب کرے.